بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پیش خدمت ہے 10 محرم الحرام کا ایک عجیب واقعہ۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے اور 10 محرم کے دن چاروں طرف سے فوج یزید نے نواسۂ رسول کو گھیر لیا تو جنات کے کئی قبائل نواسۂ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے نواسۂ رسول، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان ظالموں کا سر تن سے جدا کر دیں اور ان سب کو فنا کر دیں۔ امام حسین فرماتے رہے، یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ ایسے میں ایک جن جو مولا علی علیہ السلام کا غلام تھا اور جس کا نام عیش بن دیوہا تھا، وہ جب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھولے میں تنہا دیکھتا ہے تو قریب آ کر کہتا ہے، میرے معصوم سردار، میں سالوں سے آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں اور آج اپنے قبائل کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن آپ کے بابا کے پاس جتنے بھی قبائل جنات کے جاتے ہیں وہ سب کی مدد لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ میری سفارش کریں کہ میں اہل بیت کی مدد کر سکوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عظمت ان ظالموں کو بتا سکوں، ان سب کا سر تن سے جدا کر دوں۔ جیسے ہی اس جن نے اس فریاد کو بلند کیا تو علی اصغر جھولے سے فرمانے لگے، اے میرے دادا کے غلام، جب ہم مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے تب میرے بابا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کان میں کچھ ایسا کہا تھا جس کو سننے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ یہ سن کر وہ جن کہنے لگا، اے میرے معصوم شہزادے، میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جھولے سے فرمانے لگے، میرے بابا حسین نے فرمایا تھا، علی اصغر، تیری قربانی کے بغیر میرے نانا کی شریعت کا بچنا ناممکن ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جائے، ہمارے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور اے علی اصغر، جب تمہارے چھوٹے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا جائے گا اس وقت تمہارے چہرے کا تبسم چیخ چیخ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے گا، تو کوئی بھی ظالم تا قیامت میرے نانا کی نبوت پر شک نہ کر پائے گا۔ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، حسین، تیرے معصوم بچے کی شہادت تیرے تمام سپاہیوں کی شہادت سے زیادہ وزن رکھے گی۔ اے جن، ہم اپنے اللہ سے وعدہ کر کے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس کے رسول کی شریعت کے لیے، اس کی نبوت کی گواہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ جاؤ تم دیکھو ہم کس طرح اپنے اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے کس طرح اپنے سروں کو کٹواتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی اس جن نے علی اصغر کے اس ایمان کو دیکھا تو وہ سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے لگا۔ بے شک جس دین کے محافظ اتنے دلیر ہوں، اس دین کی صداقت کو تا قیامت جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سلام ہو کربلا کے ننھے شہید علی اصغر پر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔